بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں عورتوں کی زیب و زینت کے بارے میں بیان کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں خوب خیرات کرو کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ دوزخ والی ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لعن طعن کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں عورتیں کم تھیں۔ عرض کیا گیا کہ عورتیں کہاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو لباس اور زیورات کی محبت نے مشغول کیے رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ زیادہ تر ان کی بے حیائی اور بے پردگی اور لباس اور زیورات کی محبت اور خاوند کی ناشکری ارشاد فرمائی ہے۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ ان باتوں کی طرف خاص دھیان رکھیں اور اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں اور اس معاملے کو معمولی نہ سمجھیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے بھی اس بات پر ہوتے ہیں کہ جب بیوی اکثر خاوند کی ناشکری کرتی رہتی ہے تو آخر کار خاوند بھی بیویوں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور پھر آپس کا پیار محبت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی خاوند کی ناشکری نہ کرے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے کی بجائے خوش رہے تو خاوند بھی اس سے خوش رہے گا اور اس کی محبت اس کے دل میں خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ بعض عورتیں شروع میں اس بات کی کوشش بھی کرتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ تقدس کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اس کا بدلہ چاہنے کے لیے۔ تو پھر جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خاوند کی ناشکری بھی نہیں کر رہی پھر بھی میرا خاوند مجھ سے اتنی محبت نہیں کر رہا جتنا میں نے سوچا تھا تو پھر وہ بعد میں بہت ہی غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر پچھلی کسر بھی نکالتی ہیں۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تقدس کی رضا کے لیے اپنے خاوند کی ناشکری سے باز رہیں تاکہ وہ اس عمل کو خوشی سے اور مستقل کر سکیں۔ دوسری بات زیورات اور لباس کی محبت ہے تو عورتوں کو اس میں بھی بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ زیورات اور لباس اسی قدر استعمال کریں جس قدر بالکل آسانی سے شوہر مہیا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر شادی میں جانے کے لیے نئے کپڑے درکار ہوں یا مہنگے اور نئے کپڑے پہننے کا شوق ہو اور شوہر اس وجہ سے حرام کمائی کی طرف راغب ہو یا اس کو پورا کرنے کے لیے دن رات پریشانیوں اور اذیت میں مبتلا رہے یا پھر ان کا انتظام نہ کرنے کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا رہے۔ لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ کم زیور اور کم لباس میں گزارا کرنے والی ہو تاکہ اللہ سبحانہ تقدس کی رضا بھی حاصل ہو اور شوہر کو پریشانی بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ لباس اس طرح کا پہنے جس طرح شریعت میں تقاضا ہے کہ فیشن کے نام پر بے حیا لباس یا ننگے لباس پہننا گناہ کبیرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ عورتیں بدترین عورتیں ہوں گی جو ایسا لباس پہنے جس سے جسم کا شرعی پردہ نہ ہو سکے، مثلا اتنا باریک لباس پہننا کہ جس سے جسم نظر آئے یا اتنا چست فٹنگ والا لباس پہننا کہ جس سے جسم کے تمام اعضاء حتیٰ کہ پوشیدہ اعضاء کی بناوٹ بھی لباس کے باوجود عین بعین نظر آئے، یا کھلے گلے والے لباس یا بغیر بازو والے لباس وغیرہ پہننا کہ جس سے جسم کا وہ حصہ بالکل ہی ننگا نظر آئے جس پر کسی کی نگاہ پڑنا جائز نہیں۔ ان عورتوں کو ایک فتنہ اور بدکار فرمایا گیا جو ایسے ننگے لباس پہن کر لوگوں میں اور باہر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، اور جس قوم میں ایسی عورتیں ہوں اس قوم پر اللہ سبحانہ تقدس کی رحمت نہیں برستی۔ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ عورتوں کو عورتوں والا لباس پہننا چاہیے کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مردانہ لباس پہنے کہ ایسی عورتوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لہٰذا مسلمان ایمان والی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں والا لباس پہنے اور ایسا لباس پہنے کہ جس سے زیادہ پردے کا اہتمام ہو سکے، اور پھر جب لوگوں میں جائے تو برقع وغیرہ پہنے یا کم از کم بڑی چادر لازمی لے جس سے جسم کا پردہ ہو سکے۔ پھر ایک اور بیماری ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لباس کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے کہ اول تو کم سے کم لباس بنوانے چاہیے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ لباس پر لباس بنواتے رہتے ہیں اور پرانے لباس گھروں میں جمع کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ مرتے دم تک یہی حال رہتا ہے، اور پھر جب مرنے کے بعد مرنے والے کے لباس الماریوں پیٹیوں یا اسٹور میں سے نکالے جاتے ہیں تو یقیناً کئی سو سوٹ برآمد ہوتے ہیں۔ اس کا وبال اور گناہ اس قدر ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور جو مر گیا وہ ساری زندگی اس کے گناہ کا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے۔ ان لباسوں میں اکثر اوقات زیادہ تر قیمتی اور عمدہ لباس ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی شادی یا خاص پروگرام ہوتا ہے تو عورتیں نیا لباس بنواتی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ لباس عام استعمال والا نہیں ہوتا بلکہ عمدہ اور قیمتی ہوتا ہے جو کہ عام معمول میں پہننا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لباس کو پہن کر محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس لباس کو کسی خیرات کر دیں یا کسی غریب کو دے دیں، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سینکڑوں لباس گھر کے اسٹور میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے نئے سے جوڑے بنواتے جاتے ہیں تو پچھلے جو جوڑے ہیں ان میں سے کم از کم تھوڑے جو ہیں کسی غریب کو دے دیا کریں، تاکہ اس کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تقدس سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان عورت کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو خاوند کی ناشکری اور زیورات اور لباس کی محبت سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔